آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ نئے دن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اور خدا کے شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے یہ ہمیں موقع بخشا کہ ہم خدا کے کلام سے خدا کی باتوں کو سیکھیں۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہلاک کرتا ہے، اور بائبل بھی ہمیں بتاتی ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا ہے وہ چور ہے اور میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی پاؤ۔ وہ ہلاک کرنے آتا ہے، وہ چوری کرنے آتا ہے۔ وہ چوری کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری زندگی کو ہم سے چوری کر لیتا ہے اور دھوکہ دے کر ہمیں گناہ میں لے جاتا ہے اور ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو آج ہم نے غور کرنا ہے کہ اس کے دھوکے میں نہیں آنا، ابلیس کے یسوع کے کہنے پر عمل کرنا ہے، اور ان جو سچی باتیں ہیں ان پر ہم نے یقین رکھنا ہے جو یسوع کہتا ہے۔ اور یسوع واقعی ہی ہماری خاطر آیا اور تاکہ وہ ہمارا کفارہ دے اور ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے وہ تمام کام کر دیا ہے جو ہمیں زندگی کا تک لے جاتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کی کفارے سے ہمیں، اس کے خون سے ہی ہم خریدے گئے ہیں اور ہماری نجات بھی ہے۔ تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کلام مقدس سے سیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے یہ کس طرح جو ہے انسان کو پھنساتا ہے اور کس طرح اس کی یہ واردات کرتا ہے اور انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ آج بائبل مقدس سے کچھ آیتیں ہم لیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم ایوب کی کتاب میں آتے ہیں، اور ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، حوض کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ آمین۔ میرے عزیزو، اس شخص کی تعریف آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسا شخص ہے۔ ایوب جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے اور راست باز ہے، اور اب ابلیس جو ہے خدا نے اس کے چاروں طرف باڑ لگائی، اس کے کاموں، ہاتھ کے کاموں میں برکت دی، اسے بیٹیاں اور بیٹے دیے، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں اس کے پاس، اور بہت سا مال ہے۔ میں اس پوری آیت کو نہیں، آپ اس پہلے باب کا اور دوسرے باب کا ایوب کی کتاب میں سے پڑھ لینا بائبل میں، لیکن میں شارٹ کروں گا کیونکہ ایسے میسج بہت بڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت سے اونٹ، گدیاں اور نوکر چاکر اور بہت کچھ تھا، مالدار تھا۔ مشرق کے اندر یہ آدمی جو ہے وہ بڑا کہلاتا ہے، اور مالدار، بڑے کا مطلب ہے کہ وہ دولت والا تھا، بڑا تھا، اور اس کو جو کچھ بھی تھا وہ خدا نے دے کر اور اس کے چاروں طرف باڑ لگائی تھی کہ ابلیس اس کا نقصان نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ خدا سے ڈرتا اور راست باز تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، اور جب بھی ایوب، جب وہ ان کے ایک دوسرے کے ضیافت کرتے تھے آپس میں، تو جب ان کے ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تھے، یعنی کہ ایک دوسرے کی دعوت کرنا، کھانا کرنا بہن بھائیوں کے اندر، اور جب ان کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب ان کو بلواتا اور قربانی خدا کے حضور گزارتا، خدا سے ڈرتا کہ شاید ان سے کوئی خطا نہ ہوگی ہو، یہ جب کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کوئی خدا کے خلاف ایسے ہی بات نہ کہہ دی ہو، ایسا کام نہ کر دیا ہو جس سے خدا ناراض ہو۔ تو وہ اپنی بھی اور ان کے مطابق ان کی بھی
قربانی جو ہے وہ جانوروں کو لے کر ان کی قربانی دیتا رہا اور چڑھاتا رہا۔ تو سو میری چیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو اس سارے امر میں ایوب کے بیٹے اس طرح تھے جس طرح ایوب تھا، اور نہ ان کا بائبل میں کوئی راست بازی کا ذکر آتا ہے، نہ ان کا کوئی قربانی کا ذکر آتا ہے کہ وہ خود بھی کرتے ہوں اور خدا سے ڈرتے ہوں، نہ اس کی بیٹیوں کا یہ ذکر ہے، نہ اس کی ایوب کی بیوی کا ذکر آتا ہے۔ صرف واحد ایوب تھا جو خدا سے ڈرتا اور راست باز تھا۔ تو سو میری چیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی گھرانے کو بچانے کے لیے خدا کے حضور آتا کہ اگر ان سے کوئی بھی خطا ہو گئی ہے تو وہ قربانی چڑھاتا۔ تو سو میری چیزوں ہم دیکھتے ہیں شیطان جو ہے وہ خدا کے حضور چلا جاتا ہے، خدا کے بیٹے ایک دن خدا کے حضور جاتے ہیں اور شیطان بھی بیچ میں چلا جاتا ہے، اور خدا اس سے پوچھتا ہے کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ کہتا ہے میں زمین سے چکر لگاتا ہوا ادھر ادھر سے گھومتا ہوا آیا ہوں۔ اس نے کہا میرے بندے ایوب پر نظر کی ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایسے ہی تو نہیں وہ تیری عبادت کرتا یا تیری شکر گزاری کرتا ہے، کیونکہ تو نے اس کے ہاتھ کے کاموں میں برکت دی ہے اور اس کے چاروں طرف باڑ لگائی ہے اور اسے مالدار بنایا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر جا یہ تیرے اختیار میں ہے۔ اس نے کہا اگر یہ سب کچھ تو اس سے لے لے تو وہ تیری تکفیر کرے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جا تیرے اختیار میں دیا سب کچھ۔ اور شیطان زمین پر آتے ساتھ ہی ایوب کا سارا کچھ لے لیتا ہے، بیٹے بیٹیاں اور جو کچھ اس کے پاس اونٹ گدیاں اور جو بھی اس کی فصل تھی، جو کچھ بھی تھا اس کے پاس اس دور میں، وہ سارا کچھ اس نے برباد کر دیا۔ اور ایک ایک نوکر ایوب کے پاس آتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ میں تجھے بتاؤں کہ تیرے اونٹ سارے لوٹ لیے گئے ہیں۔ دوسرا آتا ہے میں تجھے بتاؤں کہ تیری بھیڑ بکریاں ساری لوٹی گئی۔ تیسرا آتا ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ تیرے بچے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ یعنی کہ اس طرح نمبر وائز آتے گئے اور بتاتے گئے، اور ایوب نے کہا، اس نے اس کے ورڈز دیکھیں اور بائبل کے اندر آپ اور دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے، اسی نے دیا اسی نے لیا اسی کا نام مبارک ہو۔ بڑے صبر کے ساتھ، اور کوئی ایسی اس نے خدا کے خلاف کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی خدا پر تہمت نہیں لگائی۔ تو سو میری چیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ وفادار رہا ہے ایوب، اپنی زبان پر اس کا کنٹرول رہا ہے اور اپنے لبوں پر، اور اس نے خدا کی کوئی حقارت نہیں کی۔ اور پھر ابلیس نے کہا کہ یہ تو میرا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ پھر ایک دن پھر، یعنی کہ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کی اور خدا کی بات چیت ہوتی رہتی تھی، اور اب میں نہیں جانتا کہ یہ بات چیت کہاں کس جگہ پر ہوتی تھی، آسمان پر یا آسمان کے نیچے زمین پر، یا کہاں پر بات ہوتی تھی، کیونکہ بائبل اس بات میں خاموش ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پھر ایک دن اور پھر شیطان خدا کے بیٹوں کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ پھر چلا گیا خدا کے حضور۔ تو خدا نے پھر پوچھا کہ تو کہاں سے آیا؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ میں ادھر ادھر سے زمین سے چکر لگاتا ہوا آیا ہوں۔ تو اس نے پھر اس کو کہا کہ ایوب پر نظر کی ہے، اور پھر بہت وہ بات آ جاتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کھال کے بدلے کھال، اور تو نے اگرچہ اس کو تکلیف دے تو پھر وہ تیری تکفیر کرے گا۔ تو اس نے خدا نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جا، میں نے اس کو بھی تیرے اختیار میں دیا ہے، لیکن تو اس کی جان نہیں لے سکتا۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے، پوائنٹ کی بات ہے کہ خدا نے جب ایوب کے بیٹوں کو اس نے شیطان نے مار دیا، ہلاک کر دیا،
خدا وہاں پر نہیں کہتا کہ تو ان کی جان نہیں لے سکتا، لیکن یہاں پر خدا نے ایوب کا کہا ہے کہ تو اس کی جان نہ لینا، باقی تیرے اختیار میں۔ تو سو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جب خدا کے حضور سے چلا جاتا ہے تو آ کے ایوب کو جو ہے اس کے بدن میں سارے پھوڑے پھوڑے کر دیتا ہے اور بڑا اس کو دکھی کر دیتا ہے، اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ اپنے خدا کی تکفیر کر اور مر جا، اور وہ کہتا ہے اے نادان عورت، تو خدا کے بارے میں کیا جانتی ہے؟ خدا کے ہاتھ سے ہم سکھ لے سکتے ہیں کیا؟ دکھ نہیں پا سکتے۔ تو سو میری عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب اس پورے رول کے اندر خدا کے ساتھ وفادار رہا ہے، اور ایوب جو ہے وہ اس نے کوئی بھی خدا کے خلاف گناہ نہیں کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات پھر میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ ایوب کے بیٹے جو اس طرح کے نہیں تھے، اور ایوب کی بیوی بھی اس طرح کی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، اور اس کے ساتھ اسی طرح ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا کہ وہ راست باز یا خدا سے ڈرتے یا قربانی چڑھاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ اسی لیے ان کی اس کے بیٹے اور بیٹیوں کی ہلاکت بھی ہو گئی، کہ وہ جیسے آج کے زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں لوگ خود کچھ نہیں کرتے، انہیں سارا کام اس بندے کے ذمہ لگایا ہوتا ہے، یا تو کسی پاسٹر کے لگایا ہوتا ہے، یا انہوں نے کسی اپنے گھر کے ایک افراد کے ذمہ لگایا تھا کہ تو نہیں دعا کرنی ہے ہمارے لیے، تو نہیں یہ سب کچھ کرنا ہے، تو نہیں چرچ لگانا ہے، تو نہیں چرچ جانا ہے، تو نہیں یہ سب کچھ کرنا ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی یہی حالت تھی، لیکن ایک واحد ایوب تھا جو سب کی فکر کرتا، اور ہمیں صرف اپنے پاسٹر یا اپنے اس دعا گو بہن بھائی یا بیٹے بیٹی جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں انہیں کے اوپر نہیں رہنا، ہم نے خود بھی خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، دعا کرنی ہے۔ اور یہ جس طرح ایوب کرتا رہا، اور دیکھیں کہ خدا نے کہا کہ نہیں تو ایوب کی جان نہیں لے سکتا، تو اسے مار نہیں سکتا، تو اسے ہلاک نہیں کر سکتا، باقی اسے تکلیف دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اگر بچنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے ہماری زندگی دعائیہ زندگی، اور ہم کلام کو زیادہ سے زیادہ لیں اور صحیح تعلیم کو لیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیم ٹھیک ہے، اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم ٹھیک نہیں ہے ہم اسے کنارہ کریں اور اس تعلیم کو اپنے ذہن میں نہ لائیں، کیونکہ ابلیس نے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح دھوکہ دیا ہے، یہ جھوٹا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور دھوکہ دے کے اس نے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے جھوٹ بول کے غلط تعلیم سے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں اگر کرنتھیوں کے خط میں ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ابلیس جو ہے یہ نورانی فرشتے کا روپ لے لیتا ہے، اور اس کے خادم بھی راست باز خادموں کی طرح وہ بن جاتے ہیں۔ تو سو میرے عزیزو، ہم نے ان ساری باتوں کو دیکھنا ہے، ان ساری باتوں پر غور کرنا ہے کہ ابلیس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے انسان کو گرانا، یہ آپ کی پیدائش سے لے کر موت تک یہ آپ کے پیچھے رہے گا کہ آپ کو کہیں پر بھی گرا کے ہلاک کرے۔ لیکن سو میرے عزیزو، یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو جان دینے تک وفادار رہے تو تجھے زندگی کا تاج میں دوں گا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے اپنی زندگی سے لے کے اپنی موت تک ہم نے خدا کے بیٹے یسوع کے ساتھ وفادار رہنا ہے، اور ابلیس کہیں ہمیں گناہ میں نہ ڈال۔ تو اسی طرح اگر ہم پیدائش کی کتاب میں آئیں تو اگر باغ عدن کا سارا حال قصہ پڑھیں، اسے دیکھیں، تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کو خدا نے جب باغ عدن میں رکھا ہے، وہاں پر بھی ابلیس نے
ان کو دھوکہ دے دیا۔ اب یہاں پر بات کرنے کا طریقہ دیکھیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب سے جو شیطان خود کیا ہے، خود خدا سے بات کر رہا ہے اور ایوب کو اور اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو اور اس کے سارے سسٹم کو جو ہے لے رہا ہے اپنے اختیار میں، اور خدا سے مانگ رہا ہے، خدا سے کہہ رہا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کا یہاں پر طریقہ ایک مختلف ہے۔ یہاں پر وہ گیا ہے اور سانپ بن کر اس نے آدم اور حوا کو جو ہے وہ پھل کھلا دیا، دھوکہ دے دیا، اور کہتا ہے کہ کیا خدا نے تمہیں منع کیا ہے کہ کسی بھی درخت کا پھل نہ کھانا؟ انہوں نے کہا، حوا نے کہا، ہمیں تو خدا نے ساری اجازت دی ہے بے روک ٹوک سارے باغ میں سے پھل کھانا، لیکن ایک واحد درخت ہے جو نیک و بد کا ہے، اور جس کی بابت خدا نے ہمیں منع کیا ہے کہ اس کا پھل نہ کھانا، جس روز اس میں سے تم نے کھایا تو مر جاؤ گے۔ ابلیس کا دھوکہ دیکھیں، اس نے اس وقت سانپ بن کر سانپ کے روپ میں ان کے پاس آیا اور اس نے حوا سے کہا کہ نہیں، جس دن خدا جانتا ہے جس دن تم نے اس میں سے کھایا تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے اور تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہاں پر جھوٹ اس کا دیکھیں، کیونکہ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو ان کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ آؤ ہم آدم کو بنائیں، اور خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا، نر اور ناری کو، تو یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنایا، یعنی کہ اپنی سوچ پر، اپنے خیالات پر، اپنے شبیہ اور اپنی صورت پر انہیں بنایا۔ یعنی کہ پھر بھی وہ خدا کی مانے تو تھے، لیکن بہکاوے میں آ گئے، اور بہکاوے میں آ کر دھوکے میں آ کے حوا نے جو ہے وہ پھل کھایا اور اپنے شوہر کو بھی کھلایا۔ اور واقعی خدا جب ٹھنڈے وقتوں میں ان کے پاس آیا تو پھر خدا نے جب پکارا، اے آدم تو کہاں ہے؟ تو وہ چھپ گیا۔ کیوں چھپا؟ کہ نافرمانی کر بیٹھا تھا۔ جو خدا نے اسے جس پھل کھانے سے روکا تھا اس پھل کو کھا لیا اور خدا کی حضوری سے دور ہو گیا۔ تو سومے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ وہاں پر زندگی کا درخت بھی، لیکن زندگی کی درخت کی بابت ابلیس نے نہیں کہا کہ اس میں سے کھاؤ، یہ جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے۔ اس کو پتا تھا کہ یہاں پر ان کی ہلاکت ہو جائے گی، یہ مر جائیں گے، اور اس کے دھوکے کے چکر آپ دیکھیں کتنے ہیں۔ اور جو ہم سانپ کی بات کرتے ہیں کہ یہ سانپ جو ہے، ابلیس جو ہے وہ کیا سانپ ہے یا اس نے روپ لیا ہے یا سانپ کے اندر چلا گیا؟ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ تو سو میرے عزیزو، اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں 12 باب کا، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے فرشتے مکائل کی اور اس حادثہ کی، پرانے سانپ کی، ابلیس کی اور اس کے فرشتوں کی لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے آسمان سے اسے نیچے پھینک دیا ہے، اور یہ نیچے پٹکا گیا ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ وہ پرانا سانپ ہے، یہ جو ہمارے گلیوں کوچوں میں سانپ ہے، اس سانپ کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ سانپ وہ ہے جو کہ پرانا سانپ ہے، جو ادزا ہے، جو شیطان ہے۔ اب یہاں پر اس نے کس طرح آدم کو اور حوا کو دھوکہ دیا ہے، ایوب کے پاس آیا ہے، خدا سے کیسے بات کر رہا ہے، اور ہر طرح سے یہ جو ہے انسان کے پیچھے اس کی ہلاکت تک پڑا ہے کہ اسے ہلاک کر دیں۔ تو سو میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گرایا ہوا ہے، یہ
گر گیا ہے۔ خدا نے اگر ہم کرنتھیوں کا خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، اس کے 2 باب اور اس کے 12 باب اور دوسرا کرنتھیوں اس کے 12 باب میں، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پالوس رسول فرماتا ہے، پالوس کہتا ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں 14 برس سے ہو گئے کہ وہ یک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ خدا آپ کو معلوم ہے۔ تو وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، یعنی کہ مر کے یا زندہ، وہ آسمان پر گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ تیسرے آسمان کی بات کر رہا ہے، اور یہاں پر ہم ہندوازم کے مطابق جو لوگ ٹی وی پر یا بہت سے ان کے سسٹموں کو دیکھتے ہیں تو 7 آسمانوں کی بات ہوتی ہے، جو کہ بائبل نہیں بتاتی کہ 7 آسمانوں کا، وہ 3 آسمانوں کو بتا رہی ہے۔ اور اس وقت جب 3 آسمان یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں کا ذکر جب ہوتا ہے تو وہ 3 ہیں، اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پالوس اسی بات کی وضاحت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ اور ہم پیدائش کی کتاب کا جب پہلا باب اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، پہلے باب کا، تو وہاں پر لکھا ہے کہ زمین جو ہے وہ سنسنان تھی، ویران تھی۔ پہلی آیتوں کا، پہلے باب کی پہلی آیت سے ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا یا بنایا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کا یہاں پر ذکر آتا ہے، سنسنان کا، ویران کا۔ تو خدا جو بھی چیز بناتا ہے وہ سنسان نہیں بناتا، ویران نہیں بناتا۔ خدا ترتیب دے کر ٹھیک شکل دیتا ہے، صحیح طریقے سے اس کو بنا کر کہتا ہے اچھا ہے۔ لیکن اب خدا نے تو یہ سب کچھ اچھا بنایا تھا، لیکن اس میں بگاڑ جو ہے وہ ابلیس نے ڈال دیا۔ اور جہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے سنسنان اور ویران کی، اب میرے پاس نقشہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو دکھا دوں وہاں سے کہ صرف خدا نے جو ہے وہ اس طرح بنایا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا نے پہلے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور وہ سنسنان اور ویران کی بات ہو رہی ہے۔ اور نوح کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ خدا نے اتنا چڑھا دیا کہ وہ آسمان کو چھو رہا تھا، اور نوح اور اس کی فیملی ہی صرف اس میں، اور جو اس کے اندر جانور ایک ایک جوڑا یا جتنے رکھے گئے تھے وہی بچے۔ تو میرے عزیزو، خدا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی اب بدی کرتا ہے وہ ہلاکت میں چلے جاتے ہیں، اور اس زمانے کی دنیا جو ہے وہ ساری ہلاک ہو گئی۔ اسی طرح وہ سنسنان اور ویران جو تھی، جو خدا نے پہلے زمین یا بنائی، ہمیں نہیں پتا، بائبل یہاں پر خاموش ہے، اور اس کے بارے میں بھی نہیں کہتا کہ یہ سنسنان یا ویران کیوں تھی۔ اتنا اندازہ ہم لگا کے بات کر سکتے ہیں کہ پہلے جو کچھ بھی تھا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھا، وہ خدا کو معلوم ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ لیکن اتنا پتا ہے کہ شیطان نے وہ بگاڑ دیا، اور خدا نے پھر ارادہ کیا اور کہا کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں۔ اور وہاں پر خدا بیٹے سے، روح القدس سے بات کر رہا ہے، اور یہ تینوں ایک ساتھ ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں۔ اور جب خدا نے پھر سے اس کو بنانے کا ارادہ کیا، سوچا تو ابلیس ضرور وہاں پر بھی بیچ میں آیا ہوگا، اور اس نے کہا کہ جس طرح میں نے پہلے سنسنان اور ویران کر دیا ہے، اب تو پھر بنائے گا تو میں اسے بھی اسی طرح سنسنان اور ویران کر دوں گا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کا اور شیطان کا ہم دیکھتے ہیں بیچ میں
کوئی ایسا سائن ہوئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے ضرور کہا ہوگا کہ میں اس کے انسان کے اندر اپنا کلام رکھوں گا، اور اگرچہ وہ کلام پر قائم رہے گا تو اسے ہلاک نہ کر سکے گا، اور اگر وہ اس کلام پر قائم نہیں رہے گا تو اسے ویران کر دینا، سنسان کر دینا، ہلاک کر دینا، مار دینا۔ اب جب یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا، اور کیونکہ جب یہ بات ہو چکی تو پھر اس نے کہا ہوگا شیطان نے کہ جب میں نیک و بد کا پھل ان کو کھلا رہا ہوں گا، میں جب ہوا کو بیکار رہوں گا، دھوکہ دے رہا ہوں گا، تو نے بیچ میں نہیں آنا۔ خدا نے کلام کو اپنے کو رکھ دیا ان دونوں کے درمیان، آدم اور ہوا کے درمیان میں، بیچ میں، کہ نہیں، تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اور بتا بھی دیا جس دن تم کھاؤ گے سو مرو گے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ابلیس کی تو کچھ یسوع کی ایسی ہی کچھ بات چیت ہوئی ہوگی، اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں آؤں گا۔ پھر اس نے کہا کہ جب میں اسے پھل کھلا رہا ہوں گا تو بیچ میں نہیں آؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں آؤں گا۔ تو اسی لیے شیطان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہوا کو دھوکہ دینے میں، اور ہوا کے پاس آیا اور اسے بہکا دیا، اور اس نے جب وہ پھل کھلا رہا تھا اسے، اور اس نے پھل کو لیا، تو اس وقت یسوع اس کے پاس نہیں آیا، خدا اس کے پاس نہیں آیا منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، کیونکہ خدا نے آزاد مرضی پر انسان کو بنایا اور پیدا کیا تھا کہ اس کی اپنی مرضی ہے، یہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب خدا نے اسے منع کیا، روکا، اپنا کلام ان کے بیچ میں رکھا، انہوں نے کلام کا لحاظ نہ کیا اور شیطان کی بات مان کے دھوکے میں آ گئے، تو پھر اس لیے وہ ہلاکت جو ہے وہ نسل انسانی میں آ گئی۔ اور جو اختیار خدا نے آدم اور ہوا کو دیے تھے، آدم کو دیے تھے، سارے جانوروں پر، پرندوں پر، باغ پر، اور ساری اس باغ عدن کے جتنی بھی مخلوقات تھی اس پر، وہ اور شیطان کے پاس چلا گیا، اور شیطان خوش ہو گیا کہ ان کو دھوکہ دے کر کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے بگاڑ پیدا کر دیا۔ حادثوں میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ انسان کی پیدائش سے لے کے انسان کی موت تک اس کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ یہ گرے۔ تو یسوع ہمیں آج بچانا چاہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کے پاس رہیں۔ یہ ابلیس یا یہ سانپ کی بات جب آتی ہے تو ہم واعظ کی کتاب اگر دیکھیں تو واعظ کی کتاب اس کا 10 باب، اور اس کی واعظ کی کتاب ہم دیکھتے ہیں زبور کے آگے، واعظ کی کتاب میں ہم اس کا 10 باب، اور اس کی جب ہم ایک منٹ مجھے دینا، میں ذرا اس کو زبور کی کتاب سے واعظ کی کتاب کو نکال، ایک منٹ ہو ذرا، ایک منٹ تھوڑا سا بس ٹائم دینا، میں واعظ کی کتاب اس کا ہم دیکھتے ہیں 10 باب اور اس کی 8 آیت کیا بتاتی ہے ہمیں کہ کیا لکھا ہے گڑھا کھودنے والا اسی میں گرے گا اور دیوار میں رکھنا کرنے والے کو سانپ ڈسے گا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گڑھا کھودنے والا اسی میں گرے گا اور دیوار میں رکھنا یعنی کہ سوراخ کرنے والے کو سانپ ڈسے گا۔ اب آدم اور ہوا جو ہے ان کو سانپ نے ڈس لیا ہے، موت آ گئی ہے ان پر، کیونکہ
دیوار کی بابت بات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ درخت جو تھا وہ دیوار کی مانی تھا کہ اس کو جب خدا نے منع کیا تھا کہ بھئی پورے باغ کے درختوں کا پھل تم کھا سکتے ہو لیکن نیک و بد کے درخت کا پھل نہ کھانا، تم مر جاؤ گے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے اس درخت کا پھل کھایا تو وہ موت میں چلے گئے، سانپ نے ڈس لیا کیونکہ انہوں نے خدا کے حکم کو نہیں مانا، اور پھر دیوار جو ہے اس وقت سے لے کے نسل آدم کے اندر ایک دیوار جو ہے وہ خدا کے اور نسل آدم کے درمیان میں رہی ہے، جس کو خدا کے بیٹے یسوع نے آخر زمانے میں آ کر اس دیوار کو جو ہے وہ ہٹا دیا ہے، اپنی قربانی دے کے، اپنا کفارہ دے کر، اپنے بدن کا، اپنے خون کا کفارہ دے کر صلیب پر چڑھ کے اس نے مردوں میں سے جی اٹھ کر اس دیوار کو جو ہے جدائی کی دیوار کو دور کر کے اور ہمارا پھر ملاپ کرا دیا خدا کے ساتھ کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، اور خدا نے پھر اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ ملاپ کیا ہے، اور ہم خدا کی شکر گزاری اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا ہمارا جو بڑا مہربان ہے، اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے پھر ہمارے ساتھ جو ہے ملاپ کیا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ تو میری چیزوں، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے یہ بڑا دھوکے باز ہے، اس کے کسی دھوکے میں نہ آئیں، اس کی کسی غلط تعلیم میں آپ نہ گر جائیں، اس کی ایسی باتوں میں نہ آپ کو پھنسا لے۔ آپ اپنا ذہن، اپنی سوچیں، اپنے خیال جو ہے وہ خدا کی طرف رکھیں تاکہ ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ اس کو موقع ہی نہ ملے کہ یہ ہمیں ورگلا لیں اور ہم اس کے کسی کہنے پر چل کر گناہ نہ کریں۔ ہم یعقوب کا اگر خط پڑھیں، یعقوب کا خط اس کا پہلا باب ہم دیکھتے ہیں، یعقوب کے خط کی 1 منٹ ذرا مجھے دیں، اور یعقوب کا ہم خط دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے۔ یعقوب کا خط میں ہم دیکھتے ہیں، 1 منٹ، یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 14 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنمتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ میری چیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ جو ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جب گناہ کی مزدوری موت ہے تو گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو ہم موت میں چلے جاتے ہیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ یہ موت تو انسانوں میں جو ہے یہ تو آنی ہے، اس موت میں تو یسوع بھی چلا گیا تھا ہماری خاطر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری موت جو مکاشفہ کی کتاب کے مطابق ہے، دوسری موت جو آگ اور گندھک کی جھیل ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے، دوسری موت سے۔ اس موت میں تو ہم نے جانا ہی ہے، اس موت کی بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ دوسری موت کی بات ہے جو اس کے بعد عدالت ہونی ہے، اور عدالت کے بعد جو دوسری موت میں ڈالا جائے گا وہ خطرناک ہے۔ تو میری چیزوں، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری عدالت بھی ہونی ہے۔ ہم جو زبان سے گناہ کرتے ہیں، بولنے سے یا سوچنے سے یا کسی طرح کے بھی گناہ کر رہے ہیں، ہمارا کلام تو ہاں ہاں اور نہ میں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ تم نے ہاں میں اور نہ میں جواب دینا۔ جب خداوند یسوع کہہ رہا ہے کہ سگریٹ نہیں پینی تو نہیں پینی، شراب نہیں پینی تو نہیں پینی، اور کوئی بھی گناہ جو ہے وہ نہیں کرنا، زنا نہیں کرنی تو نہیں کرنی،
کوئی بھی ایسا گناہ ہے، چوری نہیں کرنی تو نہیں کرنی، تو جب خدا منع کر رہا ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نہ کریں۔ جادوگروں کے پاس نہیں جانا، جادوگری نہیں کرنی، نہ سیکھنی ہے، نہیں جی ٹھیک ہے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے، خدا کا کلام ہے، اور خدا منع کر رہا ہے کہ ایسے لوگ میری بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ تو عزیزو، یہ ہماری زندگی 70-80 سال کی ہے، اور 70-80 سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی صرف ہمارے پاس کچھ گھنٹوں کی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ زندگی جو 70-80 سال کی ہے، بائبل کے مطابق نوح کے طوفان کے بعد خدا نے جو ہے عمریں کم کر دی ہیں کہ انسان جو ہے یہ گناہ کرتا ہے، جتنی اس کی لمبی عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو اس لیے عمریں کم کر دی، اور بائبل کے مطابق 70 اور 80 سال کے درمیان میں ہماری عمر جو ہے وہ عمر صرف اور صرف گھنٹوں کی ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک 1000 سال جو ہے گزرتا ہے تو ایک دن ہوتا ہے۔ یہ ہمارا جو ایک دن سورج ڈوبنا اور سورج پھر طلوع ہونا نکلنا، اور یہ ڈوبنا اور غروب ہونا اور پھر نکلنا، یہ ایک دن ہم گنتے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک 1000 سال جب بیت جاتے ہیں تو ایک دن ہوتا ہے۔ آپ 90 زبور کا مطالعہ کر لینا، اور اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور پطرس کے دوسرے خط میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خدا کے نزدیک یہ 1000 جو ہے سال ایک دن کے برابر ہے۔ تو میری عزیزو، ہماری زندگی کتنی ہوئی؟ ایک دن تو آدم کا بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جسمانی طور پر اور روحانی طور پر دونوں پر مر گیا، کہ خدا سے اسی دن اس کی جدائی ہو گئی جس دن اس نے پھل کھایا اور خدا کو نہ دیکھ سکا، نہ ٹھنڈے ٹائم پر خدا اس کے پاس جس طرح آگے باتیں کرتا تھا وہ سارا ماحول بدلی ہو گیا، اور پھر 930 سال تک اگر وہ جیتا بھی رہا پیدائش کی کتاب کے مطابق تو بھی ایک دن پورا نہ کر سکا، 70 سال اور جیتا تو ایک دن پورا ہونا تھا۔ اور خدا تو سچا ہے، اس نے تو صحیح کہا کہ جس دن تم نے اس پھل میں سے کھایا سو مرے، تو اسی دن وہ مر گیا، ایک ہی دن میں، جسمانی طور پر روحانی طور پر دونوں موتیں ہو گئی اس کو۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہماری گھنٹوں کی زندگی ہے، یہاں پر کچھ گھنٹوں کی، 70-80 سال کچھ گھنٹے ہی بنتے ہیں، لیکن اس میں ہم غرور، گھمنڈ، آکڑ، نشہ بازی، زناکاریاں، چوریاں اور جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، بغض، بدگوئی، عیب جوئی، یہ ساری باتیں دنیا کے اندر ہو رہی۔ انسان اپنی زندگی کا خیال کرے کہ میں ایک دن خدا کے حضور میں نے حاضر ہونا ہے، اور میں نے جواب دینا ہے کہ یہ زندگی جس میں نے یہ برے کام کر رہا ہوں ابلیس کے کہنے پر، تو پھر وہ ہلاکت میں چلے جائے گا ابلیس کے ساتھ۔ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں گے، ابدی زندگی، یہ تو کچھ گھنٹوں کی زندگی ہے، وہاں پر ہمیشہ کی زندگی، اور وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ کثرت کی زندگی، جو خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں آیا ہوں اسی لیے کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ ابلیس چور ہے، جھوٹا ہے، تمہاری زندگی چرانے آیا ہے، تمہیں ہلاک کر دینے آیا ہے، تمہیں مار دینے آیا ہے۔ تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم نے خدا یسوع مسیح کی بات کو فالو کرنا ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، نہ کہ ابلیس کی باتوں کو۔ ہم نے ابلیس کی باتوں کو رد کرنا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس نے آدم اور حوا کو بھی دھوکہ دیا، آج ہمیں بھی ہمارے خاندانوں میں ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اور ہم نے خدا یسوع مسیح کو ساتھ رکھنا ہے جو سچا ہے، جو سچ بولتا ہے اور سچائی سے کام کرتا ہے، جس کی پوری زندگی کے اندر کوئی گناہ نہ تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ گناہ ثابت کرے، تو کوئی گناہ ثابت نہ کر سکا۔ تو میری عزیزو، ہم نے اسی طرح، اور کتاب مقدس میں ہم جب دیکھتے ہیں
تو यूहन्ना का खत अगर देख लें तो वहाँ पर भी लिखा है जो खुदा से पैदा होता है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, और क्योंकि उसका तुक्म उसके बीच में होता है। तो खुदा का ये कलाम तो है, जो तुक्म है हमारे बीच में है ताकि हम गुनाह ना कर सकें। तो सो मेरी दोस्तों, जो गुनाह करता है वो अबलीस उसका बाप होता है, झूठों का बाप अबलीस है, क्योंकि वो शुरू से ही खुदा यीशु मसीह कहता है झूठ बोलता है और वो खूनी है। यूहन्ना की इंजील का हम मुताला करें तो वहाँ पर लिखा है खुदा यीशु मसीह कहता है वो झूठों का बाप है और वो खूनी है, वो शुरू से ही झूठ बोलता है। सो मेरे आज इन बातों पर हम गौर करेंगे कि ये जितनी भी बातें हैं इन पे हम अगर गौर करते हैं तो फिर ये सारी बातें हमें मिलती हैं। और एक दूसरी बात कि ये इस सांप की इस जो गलियों कूचों में है इसकी बात नहीं हो रही, ये अज़दा की बात हो रही है, पुराने सांप की बात हो रही है। और ये सांप के बारे में बात की जाती है कि अब वो क्या है, बागे अदन में कैसे चला गया, क्यों चला गया, कैसे हो गया, ये सब कुछ, ये बहुत से सवाल उठते हैं और हम हमारे दरमियान भी आते रहते हैं कि ये कैसे हुआ। और हम हिजकिय्याह की किताब को अगर देखते हैं तो उसमें यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ हिजकिय्याह की किताब और उसका 28 बाब अगर हम उसका मुताला करें तो हम उसमें अभी ये आपको पता चल जाएगा, अभी इसका आपको पता चल जाएगा ये सांप के बारे में कि हाँ इसका हिजकिय्याह उसका 28 बाब और उसकी 13 आयत हम देखते हैं कि लिखा है तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था, मिसाल याकूत, सुर्ख और पखराज और अलमास और फिरोजा और संगे सुलेमानी, जबरजत और नीलम और ज़ुमर्द और गौहरशब, चिराग और सोने से तुझ में खात्मे साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी रही। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोमेरिसो ये बागे अदन के अंदर था। लोगों का ये होता है कि उस अबलीस जो है उसने वो सांप के अंदर चला गया और फिर सांप उसके से फिर बातें जाके हवा से बातें की, उसने बका दिया, धोखा दे दिया, नहीं। सो मेरी तो ये वहां पर पहले से मौजूद। बाइबल हमें कहती है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि ये बागे अदन में रहा करता था। तो ये एक इसको हवा को और आदम को धोखा देने में भी एक वक्त लगा है, फिर जाकर इसने उनको बहका कर और उनसे ये काम करवाया, वहीं पर रहा करता। तो सो ये वो अबलीस नहीं, ये वो सांप नहीं है। और ये सांप जो है ये मुकाशफा की किताब 12 बाब का जब हम मुताला करते तो वहाँ पर पुराना सांप, अदजा और ये सारी बातें हमें वहाँ पर मिलती हैं। और मकाइल के साथ फरिश्ते जो है खुदा के और अबलीस के जो फरिश्ते हैं इनके अंदर दरमियान में लड़ाई हुई और उन्होंने मकाइल ने और उसके फरिश्तों ने खुदा के फरिश्तों दूसरे फरिश्तों ने जो मकाइल के साथ मिलकर इसका मुकाबला कर रहे थे जमीन पर पटक दिया। तो सोमेरिस जो हम देखते हैं कि ये वो सांप है। तो हम हर चीज को जो बाइबल के मुताबिक हम पढ़ें और बाइबल के मुताबिक हम इसकी जो है तशरीह करें, ना कि हम उल्टी सीधी तशरीह कर दें। यहाँ पर हम उल्टी सीधी तशरीह कर देते हैं, उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। तो समझ से हम देखते हैं कि नहीं, हमने बाइबल के मुताबिक पुराने अहदनामे को लेकर नए अहदनामे को लेकर जो बातें मिलती जुलती हैं
उनको लेकर हमने उनका मुताला करके उनको आगे पेश करना है, उनको हमने बताना है। तो हमने सही तालीम पर अमल करना है ताकि हमें सही तालीमात मिले और खुदा के कलाम में लिखा तू सच्चाई से वाकिफ होगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। तुम सच्चाई से वाकिफ होगा तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो जब हम सच्चाई से वाकिफ होंगे तो फिर ही आज़ाद होंगे। सही तालीमात लें, सही बाइबल को पढ़ें, सही सीखें, सही सिखाएं। खुदा आपको और मुझे बरकत दे इस कलाम के वसीला से, इस आज की सारी बातों के वसीला से जो हमारे दरमियान में आज खुदा ने अपने मुंह की बातें कलाम को रखा है, क्योंकि खुदा ये बाइबल मुकद्दस खुदा का मुंह, खुदा की बातें, खुदा का कलाम है। इसमें सच्चाई है, ये सच पे मबनी है, इसमें झूठ नहीं है। हम इस पर ईमान रखते हैं और इस पर ईमान रखते हुए हम बात करते हैं। तो खुदा हम सबको बरकत दे, क्योंकि इब्लीस झूठा है और धोखेबाज है। वो किस तरह बात करता है, धोखा देता है। हमने इन सारी बातों को बाइबल मुकद्दस में से लिया है और जिस तरह हमने बाइबल मुकद्दस में से इन सारी बातों को लिया है, जो भी ईमानदार होता है उसके पीछे भी इब्लीस का हाथ होता है और इब्लीस उसे भी गिराना चाहता है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के बाबत खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है अपने शागिर्द से पतरस से कि ऐ पतरस, इब्लीस ने तुमको मांग लिया है और ताकि तुम्हें जिस तरह गेहूं फटकते हैं तुम्हें भी फटके, और मैंने दुआ की। तो सो मेरे दोस्तों, आज हमें दुआ की ज़रूरत है, आज हमें बचने की ज़रूरत है, आज हमें खुदा की ज़रूरत है, यीशु की ज़रूरत है कि वो हमें बचाए, छुड़ाए और हमारी हिफाजत करे। तो सो हम खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं और उसकी शुक्रगुजारी और उसकी तारीफ़ करते हैं। आमीन।